پہ اس کے اوپر بات کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر آپ لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دوں گا۔ پہلی بات یہ کہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 25A، جس کا تذکرہ ابھی امجد علی آرائی صاحب نے بھی کیا، یہ تعلیم کو فنڈامنٹل رائٹ یا بنیادی حق بناتا ہے، اور پاکستان کے آئین کے اندر اس بات کی بائنڈنگ ہے ریاست کے اوپر کہ 5 سے 16 سال تک کے تمام بچوں کی تعلیم کا انتظام ریاست پاکستان کو ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بدولت ریاست اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ ریاست کا فرض ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے وہ کام کرے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے نظام تعلیم کا بنیادی جز ہے اسکول ایجوکیشن، اس کی صورتحال اتنی دگرگوں ہے کہ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ابھی میٹرک کے امتحانات ہو رہے ہیں، اور میڈیا جو کچھ پورے سندھ کے امتحانی مراکز کی صورتحال دکھا رہا ہے، تو اس کے بعد وہ امتحان نہیں لگتے، وہ تو ایسا لگتا ہے کہ مذاق کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے، کیونکہ میرا تعلق بھی شعبہ ابلاغ عامہ سے، تو بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹ بھی رپورٹر ہیں، تو واٹس ایپ کے گروپ بنے ہوئے، اس میں ہم بھی ایڈ ہیں، وہ 9:05 پہ پرچہ واٹس ایپ پہ موجود ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب 9:05 پہ وہ پرچہ واٹس ایپ گروپ پہ موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے اس بیچارے کو فارورڈ کرنے میں بھی 4-10 منٹ تو لگے ہوں گے بہت سارے گروپس کے اندر، اور اس کے بعد وہ حل شدہ پرچہ بھی 9:10 کے اوپر گروپ کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے نظام تعلیم کی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ سندھ کے اندر جو بدترین ظلم کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا کہ سندھ کے اندر کوٹا سسٹم کو رائج کر کے سب سے پہلے میرٹ کا قتل عام کیا گیا، اور اس کے نتیجے کے اندر سندھ کی تعلیمی جو قابلیت تھی یا کیپیسٹی تھی وہ کبھی بلڈ ہی نہیں ہو سکی۔ سندھ کے اندر کوٹا سسٹم وہ کینسر ہے کہ جو اس نظام تعلیم کی جڑوں کے اندر بیٹھ چکا، اور اس کو مزید کھوکھلا کیے چلا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں نہ ہمارے پاس اچھے اساتذہ ہیں، نہ ہمارے پاس اچھے انجینئرز ہیں، نہ ہمارے پاس اچھے ڈاکٹرز ہیں۔ کسی بھی فیلڈ کے اندر اس سندھ کے اندر کوئی بھی اچھا فرد آپ کو نہیں ملے گا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کوٹا سسٹم کا جو بیج بویا گیا تھا، جو آج تک ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے، جب تک اس کو نکال کے نہیں پھینکا جائے گا، جب تک ہماری نہ تعلیم نہ کسی اور چیز کے اندر بہتری ہو سکتی۔ جہاں تک اسکول ایجوکیشن کی بات ہے، تو جو فنڈامنٹل رائٹ کا ریاست کا آرٹیکل 25A کی صورت کے اندر وہ پورا کا پورا فنڈامنٹل رائٹ اسکول ایجوکیشن کو کور کرتا ہے، یعنی کہ 5 سے 16 سال تک کی عمر کا بچہ اسکول کے اندر موجود ہوتا ہے، تو یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ ریاست اس کے لیے تعلیم کا انتظام کرے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے اندر پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن سسٹم کو تباہ کیا گیا، بتدریج تباہ کیا گیا، اور سندھ کے اندر بترجہ عدم اس بات کو تباہ کیا گیا کہ سندھ کے اندر اس صوبائی دارالحکومت کے اندر بھی کوئی ایسا سرکاری اسکول ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے اندر میں اور آپ اپنے بچوں کو داخلہ کرا سکیں۔ سندھ کی سرکاری سب سے پہلے تو سرکاری اسکولوں کو ختم کیا گیا ایک منصوبے کے تحت، اور 15 سے 20 سال کے اندر اس کو بالکل تہو تیب کر دیا گیا، اور اس کے بعد سندھ کے اندر ایک اور دوسرا ظلم یہ کیا گیا۔ یہ ایک عجیب ادویہ ہے کہ پاکستان کی ایجوکیشن پالیسیز کے حوالے سے جب بھی کوئی نئی اختراع شروع کی جاتی ہے تو سندھ اس کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے، بلکہ سندھ سے یہ چیزیں شروع کی جاتی ہیں۔ پرویز مشرف کے دور کے اندر پاکستان کے اندر تعلیم کو ڈی سینٹرلائز یا ڈی ریگولرائز کرنے کا ایک نعرہ لگایا گیا، اور اس کے نتیجے کے اندر پہلا پرائیویٹ تعلیمی بورڈ بھی آراحال بورڈ سندھ کے اندر ہی وجود کے اندر آیا، اور اس کے بعد موجودہ حکومت کے اندر سائنس سرکار کی حکومت کے اندر دوسرا تعلیمی بورڈ سندھ کے اندر پرائیویٹ تعلیمی بورڈ وجود کے اندر آیا، جس کے کرتا دھرتا جس کے چیئرمین جناب ڈاکٹر عاصم حسین صاحب ہیں، جو سندھ HEC کے چیئرمین بھی۔ اور اس کے تناظر کے اندر آپ دیکھیں کہ جو بے توقیری سندھ کے تعلیمی بورڈز کی جا رہی ہے، خاص طور پہ انٹر اور میٹرک بورڈز کی جا رہی ہے، اس کے بعد آپ اس بات کو ذرا ذہن کے اندر رکھیں کہ آئندہ 5 سے 7 سال کے بعد کون سا تعلیمی ادارہ ہوگا جو ان بورڈ سے اپنے اداروں کو ایفیلیٹ کرانا ضروری سمجھے گا۔ اور جو ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کا ضیاء الدین بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، اس کے اندر یہ بائنڈنگ بھی ختم کر دی گئی ہے کہ وہ صرف پرائیویٹ اسکولوں کو ایفیلیٹ نہیں کرے گا، بلکہ وہ سرکاری اداروں کو بھی ایفیلیٹ کرنے کا مجاز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر جو ایک نئے کینسر کی
آغاز کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے تنظیم اساتذہ کو کوئی واضح موقف اختیار کرنا چاہیے. ہمارا جامعہ کراچی کے اندر انجمن اساتذہ جامعہ کراچی کا اور خفاسہ پاکستان کا بھی یہ موقف تھا کہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کیونکہ ایک یونیورسٹی کے خود ریکٹر ہیں تو وہ صرف ایچ ای سی کے چیئرمین نہیں بن سکتے کیونکہ دیٹ از دا کانفلکٹ آف انٹرسٹ، مفادات کا تصادم ہے، اور ان کو فی الفور برطرف کیا جائے. لیکن ہماری اعلیٰ قیادت جو ہمارے فقواسہ کی ہے انہوں نے کون سی ایسی ساز باز کی کہ جس کے نتیجے میں عاصم حسین صاحب وہیں پہ موجود ہیں اور ان کے مطالبات بھی ہوا ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کے نظام تعلیم کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں اور نظام تعلیم کو ڈھا دینے کا باعث بن رہی ہیں. اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کے اعلیٰ نظام تعلیم کی. پرویز مشرف کے دور کے اندر جو دوسرا بڑا کام یہ کیا گیا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ جس کا نام تھا ٹاسک فورس فار ہائر ایجوکیشن کمیشن ان پاکستان. ٹاسک فورس فار ہائر ایجوکیشن ان پاکستان. اس کے جو ممبران تھے اس کے اندر ایک ممبر جو ہے وہ جناب ایچ ای سی کے موجودہ چیئرمین طارق بنوری صاحب بھی ہیں. اور یہ منصوبہ بنایا گیا آج سے 18-20 سال پہلے اور اس کے نتیجے کے اندر ایک بوسٹن گروپ امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے، اس کی ایک رپورٹ شائع کی گئی اور اس کے کرتا دھرتا بھی طارق بنوری صاحب خود تھے. اور اس کے نتیجے کے اندر پاکستانی گورنمنٹ نے اس رپورٹ کو ٹیک اپ کیا اور پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی نظام کے اندر اصلاحات کا آغاز کیا. اور اس اصلاحات کے آغاز کے لیے انہوں نے ایک ٹاسک فورس فار ہائر ایجوکیشن قائم کی جس کے 3 ممبران تینوں کے تینوں کا پاکستان کے سرکاری تعلیمی اداروں سے کوئی تعلق نہیں تھا. پہلے ممبر جناب بابر علی صاحب جو لمس کے سی ای او ہیں اور کرتا دھرتا ہے. دوسرے ممبر شمس قاسم راکا صاحب جو خان یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور پریزیڈنٹ تھے. اور تیسرے ممبر تھے طارق بنوری صاحب جو ایچ ای سی کے موجودہ چیئرمین ہیں اور اس وقت وہ امریکہ میں مقیم. ان تینوں نے پاکستان کے اعلیٰ نظام تعلیم کے لیے ایک نیا منصوبہ تشکیل دیا اور جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک نئی اصطلاح وجود کے اندر آئی کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کو ختم کر کے ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا. اور اس ہائر ایجوکیشن آف کمیشن کے قیام کے ساتھ ہی حکومت نے تعلیم اعلیٰ تعلیم کے اوپر جو رقم انویسٹ کی جاتی تھی جو رقم دی جاتی تھی اس سے اپنا بتدریج ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا. اس کے حوالے سے یو جی سی کی جو آخری بجٹ تھا جو 2001 اور 2002 میں جاری کیا گیا وہ اس وقت کی مالیت کے حساب سے 2.9 ارب روپے تھا جو پاکستان کی سرکاری جامعات کو فنڈنگ فراہم کی جاتی تھی. اور اس کے متوازی جو رقم یونیورسٹیز خود جنریٹ کرتی تھی وہ 3.2 ارب روپے، یعنی کہ تقریباً 3 ارب روپے حکومت ان کو دیتی تھی اور تقریباً 3 ارب روپے یونیورسٹیز اپنے ریسورسز سے خود جنریٹ کرتی تھی. لیکن اس پورے عرصے کے اندر 2002 کے بعد سے لے کر آج 2019 کے اندر اگر میں آپ کو تھوڑا سا موازنہ پیش کرنا چاہوں، صرف جامعہ کراچی کا بجٹ اس وقت 8 ارب روپے کے قریب ہے اور حکومت کی فنڈنگ 1.8 ارب روپے ہے. یعنی کہ 25% کی حکومت یونیورسٹیز کو ان کے ریسورسز کو پے نہیں کر پا رہی. یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا نظام تعلیم روز بروز انحطاط کا شکار ہے. موجودہ تبدیلی سرکار کے آنے کے بعد دعوے تو بہت بلند و بلند کیے گئے کہ تعلیم ہماری ترجیح ہوگی، امن و امان ترجیح ہوگی اور صحت ترجیح ہوگی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو پہلا بجٹ اسد عمر صاحب نے پیش کیا، پہلا فائنانس بل جو پیش کیا گیا، اس کے اندر ہائر ایجوکیشن کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بجٹ کے اندر 555 ملین روپے کا کٹ کرا دیا. اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ ایچ ای سی نے این آر پی یو جو کہ بیسکلی ریسرچ کا پروگرام ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی کٹوتی کر دی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں جو ریسرچ پروجیکٹ جمع ہوئے تھے اس میں سے صرف درجنوں کی تعداد میں ان کو ایوارڈ کیا گیا، ان کے ریسرچ فنڈنگ دی گئی، باقی لوگوں کے نام ہی اڑا دیے گئے. اس میں سے تیسرا جو کام کیا گیا وہ جو ٹریول گرانٹ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اساتذہ مختلف ممالک کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ ریسرچ کرتے ہیں، کانفرنسز میں شرکت کرتے ہیں، اس پروگرام کو سسپینڈ کر دیا ہے. یعنی کہ پاکستان کے اعلیٰ تعلیم کی صورتحال یہ ہے. اور چوتھا اس کے ساتھ کام یہ کیا گیا کہ کانفرنسز اور سیمینارز کا جو بجٹ تھا ایچ ای سی کا وہ ختم کر دیا ہے. یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کے اندر پاکستان کا اعلیٰ تعلیم کا نظام موجود ہے.
اور اس کے حوالے سے اتنے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں کہ لوگ ان کو آئینہ دکھائیں تو ان کو خود شرم آ جائے، لیکن اب تو کیونکہ جھوٹ کا دور ہے تو جو جتنا جھوٹ بولے گا وہ اتنا کارآمد ہے. تو لہٰذا اب صورتحال یہ ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی اس کے اندر کٹوتی یا رد و بدل نہیں کی. سندھ حکومت کی جو تعلیم کے حوالے سے دلچسپی ہے اس کا تذکرہ بھی یہاں پہ کرنا ضروری ہے. پچھلے سال جامعہ کراچی کے اندر 466 ملین روپے کا وزیر اعلیٰ سندھ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو فنڈنگ دیں گے، جو کہ گرانٹ کا ڈیو رائٹ تھا کہ 466 روپے جامعہ کراچی کو ملنے چاہیے تھے، لیکن صرف 266 ملین روپے مل سکے اور باقی رقم نہیں مل سکی. یہ وہ صورتحال ہے جو سندھ کی جامعات کے ساتھ اور خاص طور پہ کراچی کی جامعات کے ساتھ ایک امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے. باقی جہاں تک بات ہے انٹرنیشنل رینکنگ کی اور باقی رینکنگ کی، تو ایچ ای سی جو رینکنگ جاری کرتا ہے وہ بھی ایک آپ یہ سمجھ لیجیے ایک پری پلان منصوبہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رینکنگ جاری کی جاتی ہے اور رینکنگ جاری کروائی جاتی ہے. آپ یونیورسٹی روڈ پہ چلے جائیں، آپ شارع فیصل پہ چلے جائیں، کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ 400 گز کے بنگلے کے اندر جو یونیورسٹی بنی ہوئی ہے ایچ ای سی فرسٹ رینکنگ یونیورسٹی ان پاکستان، اقرا یونیورسٹی، جو کہ 400 اور 600 گز کے بنگلوں میں قائم کی. یہ وہ میکینزم ہے کہ جس کے ذریعے سے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو ملائن کیا جا رہا ہے، ان کو تباہ کیا جا رہا ہے. ایک طرف تو فنڈنگ کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے کہ فنڈنگ دیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کو بدنام کیا جا رہا ہے مختلف ذرائعوں سے اور ان کی رینکنگ کو ڈکلائن کیا جا رہا ہے. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ جتنی بھی پرائیویٹ یونیورسٹیز اس شہر کے اندر چلیں گے ان کو چلانے والے 90% لوگ انہی یونیورسٹیز کے اساتذہ ہیں. اگر وہ اپنا ہاتھ کھیلیں تو یونیورسٹی آرام سے نیچے آتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کیونکہ ایک پری پلان منصوبہ ہے، حکومت کو اپنے اخراجات وہاں سے ہٹا کے کہیں اور شفٹ کرنے ہیں، یونیورسٹیز کی فنڈنگ کو ختم کرنا ہے. تو اس کے لیے پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ یونیورسٹیز کو دی جانے والی رقم کو بتدریج کم کیا جائے، ان کو بدنام کیا جائے اور اس کے بعد اپنے راستے ہموار کیے جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تناظر کے اندر ہمارا پہلا مطالبہ پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے آرٹیکل 25A کے تحت حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے. سب سے پہلے ہمارے اسکول ایجوکیشن کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہمارا اسکول ایجوکیشن کا سسٹم ریوائیو نہیں ہوگا، نہ کالج کا سسٹم ریوائیو ہو سکتا ہے، نہ یونیورسٹیز کا سسٹم ریوائیو ہو سکتا ہے. ہمارے پاس جو طلبہ آتے ہیں انٹر کرنے کے بعد، ہم خود واضح طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو طلبہ انٹر کے بعد آ رہے ہیں ان کی کیپیسٹی کیا ہے، اور جو اے لیول او لیول کے بعد آ رہے ہیں ان کی کیپیسٹی کیا ہے. اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور وہی چیزیں پھر آگے جا کے آپ کو ان کے تعلیمی کیریئر کے اندر بھی نظر آتی ہیں اور مستقبل کے امکانات کے اندر بھی نظر آتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اگر اعلیٰ تعلیمی نظام کو مضبوط کرنا ہے اور اس کو مستحکم کرنا ہے تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ آرٹیکل 25A کے تحت پاکستان کے اسکول ایجوکیشن کے سسٹم کو ریوائیو کیا جائے، اس کے اوپر آڈٹ کیا جائے، اس کے اوپر خرچ ہونے والے اخراجات کے اوپر نظر رکھی جائے، اور جو نااہل اساتذہ بھرتی کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر نظر رکھنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ تنظیم اساتذہ کا فرض ہے، کیونکہ وہ بنیاد ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک نااہل استاد 100 یا 200 بچوں کا مستقبل تاریخ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تنظیم اساتذہ کو بھی کچھ نہ کچھ اپنا منصوبہ اور دائرہ عمل متعین کرنا چاہیے، اور پاکستان کے عوام کو، سول سوسائٹی کو، سیاسی جماعتوں کو، اساتذہ کو، طلبہ کو، سب کو حکومت پاکستان کو اس بات پر راضی کرنا چاہیے، اس بات کے اوپر لانا چاہیے کہ پاکستان کے نظام تعلیم کی جو بنیادی جڑ ہے، جو بنیادی چیز ہے وہ اسکول ایجوکیشن کا سسٹم ہے. جب تک وہ ریوائیو نہیں ہوگا ہم اعلیٰ تعلیم کی ترقی کے خواب دیکھنا ایک دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر جو خان بورڈ کا پہلے قیام عمل میں لایا گیا، اس کے بعد ضیاء الدین بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کی، پرائیویٹ یونیورسٹیز کی جو مشروع گروتھ ہے، یہ اس بات کی جانب لوگوں کو دھکیل رہی ہے کہ نہ صرف لوگوں کی معاشی مشکلات کے اندر اضافہ ہوگا، بلکہ پاکستان کے اندر ایک نیا سیکولر معاشرہ تشکیل دینے کے اندر ان یونیورسٹیز کا ایک بہت بڑا کردار ہے، ان تعلیمی اداروں کا بہت بڑا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی مربوط جدوجہد کرنی ہے، کوئی حکمت عملی وضع کرنی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے فنڈامنٹل رائٹ کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پاکستان کے آئین کے بنیادی تقاضے جو ریاست کو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ
کہ تمام لوگوں کی اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت کا اور تعلیم کا اہتمام کرے، اس کی جانب لانا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔